دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا تھوڑا سا یہ جو تمہاری جو بات ہے نا کہ میں یہ کمائی والی بات پہ نہیں آتا کیونکہ وہ سخت جملے اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. یہ تھوڑا سا ڈیفیٹزم آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، آلریڈی باتیں ہو رہی ہیں کہ استعفے اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز کی تیاری کا ایک پروگرام ہے، کوئی یعنی پریونٹیو سٹرائک کرنی ہے یا کسی چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہوئے، انٹیسپیٹ کرتے ہوئے اس کے جوابی حملے کی کچھ یعنی تیاریاں ضرور ہیں. اس کا آج ایک اور انڈیکیشن جو ہے وہ ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا ایک بینچ جو ہے آج کل سماعت کر رہا ہے، ایک پٹیشن ہے کہ صدر صاحب 2 عہدے یعنی اپنی پارٹی کی سربراہی اور پاکستان کی صدارت کو اکٹھے نہیں رکھ سکتے، ایوان صدر جو ہے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس میں جو وفاق یا حکومت یا صدر زرداری صاحب کے وکیل تھے، میں اس کے بارے میں بڑا کلیئر نہیں ہوں، جناب طالب رضوی صاحب، انہوں نے آج یہ کہا کہ جی میں تو آرگیومنٹ ہی نہیں دیتا. اچھا تھینک یو ویری مچ، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، یہ ساری کی ساری پٹیشن یہ ہائی کورٹ کو سننی ہی نہیں چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب میں تو ان سے پہلے پوچھیں کہ انہوں نے کیا جی بالکل. طالب رضوی صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم رضوی صاحب. وعلیکم السلام. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نصرت جاوید صاحب اپنے فکروں کی خوبصورتی سے واقعے کا انداز اتنا بدل دیتے ہیں کہ قاری کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا اصل واقعہ کیا ہے. اچھا نہیں، آج اصل واقعہ آپ بتا دیجئے کہ کیوں آپ مایوس ہوئے عدالت سے اور آپ کے موکل نے آپ کو کہا کہ آئندہ آپ اس کے سامنے پیش نہ کریں. بات یہ ہے کہ جب اس مقدمے کی پہلی تاریخ تھی، میں اس دن اس مقدمے میں جا کے فل بینچ کے سامنے پیش ہوا. ان کے ریڈر نے مجھ سے پہلے یہ کہا کہ ہم کسی کی حاضری نہیں لگائیں گے، پہلے اپنا وکالت نامہ پیش کریں. میں نے وفاق کی طرف سے اپنا وکالت نامہ پیش کیا. میں وفاق کا وکیل ہوں. وفاق کی طرف سے میں بار بار یہ کہتا ہوں وفاق کی طرف سے میں نے وکالت نامہ پیش کیا. وہ فائل پہ لگا اور میری حاضری وفاق کی طرف سے لگائی گئی. میں نے اس سے پہلے بھی ایک درخواست دی تھی وفاق کی طرف سے کہ ہمارے جو قانونی اعتراضات ہیں وہ سنے جائیں. مقدمہ شروع ہوتے ہی میں نے اٹھ کر یہ کہا کہ صاحب ہمارے قانونی اعتراضات ہیں. ہمیشہ اس ملک میں ہر عدالت نے کہا ہے سب سے پہلے کسی پٹیشن کو سننے سے پہلے اس کی مینٹینیبلٹی کا فیصلہ کیا جائے. تو جج صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیے، ہم بعد میں سنیں گے. انہوں نے دوسری طرف سے میں اس پہ بحث شروع کرا دی. اگلے دن جب ملتوی ہوا آیا مقدمہ، پھر میں نے کھڑا ہوا، میں نے پھر درخواست نئی ایک پیش کی. کہنے لگے ہم درخواست یہاں نہیں لیتے، آپ جا کے اس کو آفس میں فائل کریں. میں نے وہ درخواست، مگر اس دن جب مقدمہ ختم ہونے لگا تو اس وقت ایک جج صاحب نے جبکہ مقدمے میں بحث ختم ہو رہی تھی لقمہ دیا کہ آپ کے یہ جو آپ بحث کر رہے ہیں اس میں یہ فلاں چیزیں نہیں ہیں. تو اس پر ان کے وکیل ڈوگر صاحب نے، وہ بھی آپ کی لائن پہ ہیں، وہ بھی کہیں گے ہاں میں اس کو سپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ان کو موقع دیا گیا کہ میں اور کاغذ یا کوئی نئی مواد یا کوئی نئی چیزیں پیش کر سکوں. اس کے بعد میں نے اس حالت کو دیکھتے ہوئے ایک نئی درخواست وفاق کی طرف سے داخل کی. اس میں تمام اعتراضات اٹھائے. سب سے پہلی درخواست میں یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ اٹارنی جنرل کو اس میں بلایا نہیں جا سکتا کیونکہ قانونی جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا کوئی کوشچن انوالو نہیں ہے، اور تمام اعتراضات. لیکن آج کے اوپر رضوی صاحب جو فیصلہ آیا ہے، آج جو آرڈر جاری کیا گیا ہے، اس میں تو کہا گیا کہ یہ تو وکیل صاحب بتا ہی نہیں سکے کہ وہ وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا پریزیڈنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. صاحب بات یہ ہے، فیصلے عام طور پہ وکلا کی موجودگی میں لکھوائے جاتے ہیں. جب یہ آج بحث میں نے اٹھ کے کی، میں آج کی پہلے واقعات سن لیجئے، اور مجھے یقین ہے کہ ڈوگر صاحب بھی آپ کے لائن پہ ہیں، وہ بھی یہ کہیں گے آج واقعات اسی طرح ہوئے. میں نے اٹھ کے پہلے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس پر دوسرے میرے ساتھی وکیل صاحب جو تھے ایس ایم مسعود صاحب، انہوں نے بھی اعتراض کیا. اتنے میں ڈوگر صاحب نے کہا کہ صاحب مجھے بھی کوئی اجازت ہے کہنے کی. انہوں نے کہا صاحب ہمیشہ یہ میں پٹیشنز کمپیٹنٹ ہیں نہیں، بعد میں سنا جاتا ہے. اس کے بعد میں نے کہا نہیں صاحب، بات یہ کہ میری گزارش یہ کہ میری درخواست سنی جائے. اس پر بینچ نے کہا آپ کی درخواستیں خارج. میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اگر میری درخواستیں خارج کر دی ہیں تو مجھے اس کی نقل دی جائے کیونکہ میں اس کی اپیل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا صاحب نہیں، ہم تو مقدمہ سن رہے ہیں. میں نے کہا پھر اگر یہ حالت ہے تو میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں، میں نے اپنے کلائنٹ وفاق سے انسٹرکشنز لی ہے اور وفاق کے کہنے پر چونکہ آپ ہمیں سن نہیں رہے ہیں، موقع نہیں دے رہے کسی قسم کی بحث کرنے کا، میں اس مقدمے سے بائیکاٹ کرتا ہوں.
میں نے یہ فقرہ کہا تھا وفاق کی طرف ہمارے ساتھ آپ وفاق کی طرف سے بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اے کے ڈوگر صاحب ہیں جو کہ وہاں پہ دوسری طرف فریق تھے. ڈوگر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈوگر صاحب آج ابھی طالب رضوی صاحب کی بات بھی آپ نے سنی ہوگی، اور وہ جس طرح کے واقعات کا تسلسل، وہ تو کورٹ سے مایوس ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عدالت ہمیں سن ہی نہیں رہی ہے. تو آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیے صاحب، طالب رضوی صاحب بھی ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، پرانے دوست ہیں، اکثر ملاقات رہتی ہے. وی آر جسٹ لائک بردرز ٹو ایچ ادر. بات یہ ہے کہ یہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جب کسی کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے تو عام طور پر وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اس کو پہلے تو لٹکاتا ہے. اب دیکھیے اس پٹیشن کو فائل ہوئے یہ 10واں مہینہ گیا ہے. اگر عام کیس ہوتا نا تو ابھی تک اس کا کوئی نہ کچھ ہو جاتا. یقین کریں کہ گزشتہ 12 تاریخیں وفاق والے لے چکے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گی. کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی اٹارنی جنرل نہیں ہے، کبھی وہ صاحب نہیں ہے، آپ سپریم کورٹ میں ہیں، آپ کوئٹہ گئے ہیں. اس قسم کے مختلف یہ بہانے تراشتے رہے، اور جب سارے ایکسکیوزز ختم ہو گئے اور یہ مجبور ہو گئے تو عدالت نے بلکہ ایک دن ان کو یہ بھی کہا کہ اب اگر آپ تاریخ لیں گے تو میں 2 لاکھ روپے جرمانہ کر دوں گا. بہرحال میں نے کہا چھوڑیے جی، جرمانہ کیا کرنا ہے، 2 لاکھ، اب ان کی بات سن لیجیے. یعنی یہ سارا رویہ جو ہے یہ صرف یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ معاملے کو لمبا کرنا چاہتے تھے، پروٹریکٹ کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ سننے کا موقع ہی نہ آئے. چنانچہ اب انہوں نے ایک درخواست دے دی پھر اسی لیے کہ معاملہ لٹک جائے، جس میں یہ تھا جی کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، ان کو لوکس ٹنڈائی نہیں ہے، اور وہ ساری گھسی پٹی باتیں جو کہ عام طور پر وکلاء کرتے ہیں انہوں نے بھی کی. میں نے صرف عدالت کو یہ کہا کہ جو طریقہ ہم جانتے ہیں گزشتہ کئی برس سے، وہ یہ ہے کہ پہلے پٹیشنر اپنے واقعات بیان کرتا ہے کہ میرا کیس کیا ہے، فیکٹس آف دی کیس وہ بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب دوسری پارٹی کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی پریلیمنری آبجیکشنز ہیں تو آپ بتائیں. بلکہ کئی بار اکثر یہی ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں بھی یہ ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پٹیشنر اپنی بات کہہ لیتا ہے، اس کے بعد پھر ریسپونڈنٹ یا ڈیفینڈنٹ یا مدعا علیہ جسے آپ کہتے ہیں وہ اپنی بات کرتا ہے. جی ڈوگر صاحب، جہاں تک واقعات کی بات ہے، ایک آپ کی پوزیشن ہے، ایک طالب صاحب کی پوزیشن ہے، اور پھر ججز انوالو ہیں. آپ لوگ پروفیشنل لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ہم اس پہ اتنی رائے زنی نہیں کر سکتے. ہم تو اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا. تو طالب صاحب، میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیسیشن جو آپ نے بائیکاٹ کا لیا، اٹ واز دیر اینڈ دین، یا آپ نے واقعی کسی مرحلے پر آج اپنے کلائنٹ یعنی وفاق سے رابطہ کیا، ان کو یہ بتایا کہ یہ صورتحال ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بائیکاٹ کر لیجئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے یہ فیصلہ کیا یا ایڈوائز تھی جس کو وفاق نے مانا، یا یہ فیصلہ آپ کو پہلے سے کہہ دیا گیا؟ میں آپ کی اس کی تفصیل بتاتا ہوں. ہم ہائی کورٹ سے بار بار یہ گزارش کر رہے تھے کہ دیکھیے جو ہمارے قانونی اعتراضات ہیں یہ سن لیجئے اور سن کے فیصلہ کر لیجئے. یہ ہم نے کوئی 6 مہینے بحث نہیں کرنی تھی. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوتا، عدالت اسے فیصلہ کر دیتی. مگر جب عدالت ہمارے اعتراض سننے کے لیے تیار ہی نہیں، میں آپ کو اس کی مثال دوں. مجھے افسوس ہوا ڈوگر صاحب نے یہ کہا کہ پہلے بحث کی جاتی ہے واقعات پہ، پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ تو وہی ہو گیا کہ ایک تحصیلدار ایک مرڈر کیس میں آپ کو ٹرائی کرنے لگے. آپ کہیں آپ تحصیلدار ہیں، آپ مرڈر کیس نہیں سن سکتے؟ وہ کہ نہیں، پہلے تو میں شہادتیں لوں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا، میں سن سکتا ہوں کہ نہیں. یہ قانونی ہمیشہ رہا ہے اس ملک میں. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہر عدالت پہلے یہ فیصلہ کرتی ہے کیا یہ پٹیشن میں سن سکتا ہوں، قابل سماعت ہے قابل سماعت ہے نہیں. آج تک یہ نہیں ہوا. آگے چلتا ہے رضوی صاحب، بالکل اس کے اوپر پروگرام بات چیت جاری رہے گی کیونکہ کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد ناظرین پھر حاضر ہوں گے.